الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمانوں کے لیے بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات اللہ جل جلالہ کے مسلمانوں پر ہیں، اور انہی انعامات کے اندر سے زندگی بھی ایک نعمت ہے، اور زندگی کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اور دنیا سے جانے کے لیے ہر انسان کو بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے دنیا سے جانا ہے۔ اب دنیا سے جانے کے لیے تو ہر آدمی کو یہ تو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ جانا تو ہے، لیکن دنیا سے جانے کے لیے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا طریقہ اللہ جل جلالہ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سارا کا سارا اللہ کے دین پہ صرف کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ جب جان کی بات آئے تو جان بھی اس جان آفری کے سپرد کر دے اسی دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کو یہ جو موت ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو آدمی دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اپنی جان تک جان آفری کے سپرد کر دے، تو ایسے انسان کو تمہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہے، نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ہاں یہ ہے کہ تم اس کا ادراک نہیں رکھتے ہو، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کس قسم کی زندگی ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حقیقی زندگی یہی زندگی ہے، حقیقی زندگی یہی زندگی ہے جو مرنے کے بعد زندگی شروع ہونی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ جل جلالہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کا شمار کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ جو بتایا اولئک الذین انعم اللہ، کہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد دوسرا جو درجہ بتایا وہ صدیقین کا بتایا، تیسرا درجہ شہداء کا بتایا، اور چوتھا درجہ صلحاء کا بتایا۔ پہلی دو چیزیں ان کا تعلق کسب سے نہیں ہے، انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے ان کو حاصل کر لے، اپنی کوشش سے ان کو کہے کہ میں نبی بن جاؤں۔ ایک آدمی ساری زندگی اول سے لے کے آخر تک پوری زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزار دے، اس کے باوجود بھی وہ نبی نہیں بن سکتا، صدیق نہیں بن سکتا۔ ان دو چیزوں کا تعلق کسب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ عطا ہے من جانب اللہ ہے۔ جس کو اللہ جل جلالہ نبی بنا دیں، جس کو اللہ جل جلالہ صدیق بنا دیں، وہی نبی ہوگا، وہی صدیق ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی اپنی چاہت سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے۔ ہاں اگلی جو تیسری چیز ہے اس کا تعلق کسب سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شہادت کا رتبہ ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ انبیاء اور صدیقین کا جو درجہ ہے وہ صلحاء سے اور شہداء سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء علیہم السلام شہادت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی مشہور لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ بعض جو ہے وہ بعض محدثین نے لکھا کہ یہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ 10 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، یہ اس کی بار بار دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟
شہادت اتنی عظیم اور اتنی جو ہے وہ بلند چیز ہے کہ جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، لوددت، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ نبی ہیں، اور نبی بھی عام نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی۔ یہ حضور علیہ السلام کے متعلق جو کسی نے کہا، یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام طلب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نچلے درجے کو طلب فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درجہ اللہ جل جلالہ کو بڑا پسند ہے کہ کیا کہ میں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنے گھر سے نکلوں اور کفار کے ساتھ لڑوں جا کر، ثم اقتل، یہاں تک کہ لڑ کے ایک وقت آ جائے کہ کفار مجھے قتل کر دیں، میں کہ صرف قتل کر دیں اسی پہ بس نہیں، ثم احیا، اللہ کی طرف سے مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ بار بار حضور علیہ السلام اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ تو یہ شہادت اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم رتبہ ہے، نبوت شہادت سے اعلیٰ ہے، نبوت شہادت سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی طلب فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ شہادت اللہ جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے، نہ کہ یہ زحمت ہے۔ اور اب اللہ کی طرف سے جو انعام ہو، اس انعام کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کوسنا شروع کر دے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس بات کے اوپر وہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، تو یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ باشعور لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ، اس کو میں مثال کے طور پہ یوں پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے جو ہے وہ سارے اہل و عیال کو چھوڑ کے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب حج کرنے کے بعد ایک آدمی حج کر کے واپس آ رہا ہے، تو اس کو ایک آدمی آ کے کہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے آپ کے اوپر کہ جی آپ جو ہے اپنے گھر والوں سے دور چلے گئے، بچوں سے دور ہو گئے، اپنے جو ہے وہ کاروبار سے دور ہو گئے اور بڑی جو ہے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جس عمل کے لیے گئے تھے وہ عمل ان ساری چیزوں سے افضل ہے، لہٰذا آپ کا افسوس کرنا یہ آپ کی اپنی عقل جو ہے وہ خراب ہے، آپ کی اپنی عقل کا فساد ہے۔ حج کرنے کے بعد تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی شہید ہو جائے اللہ کے راستے کے اندر، اب اس شہید ہونے والے کو کوئی جا کر کہے کہ مجھے جو ہے بڑا افسوس ہے کہ آپ کا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے، اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کے خاندان کا کیا ہوگا اور اس کے جو ہے وہ مال اسباب کا کیا ہوگا۔ تو بھائیو، دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو کیوں نہ ہم جو ہے دنیا سے اس موت کو لے کر چلیں کہ جس موت کے اوپر جو ہے وہ کائنات فخر کرتی ہے، اور کائنات کے شہزادے، کائنات کے دولہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جا کے لڑوں، اللہ کے راستے کے اندر قتال کروں اور اللہ کے راستے کے اندر مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس چیز کی طلب کر رہے ہیں، تو وہ طلب کیا ہے؟ وہ طلب یہ ہے کہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے، کچھ انعامات اس کو شہادت کے وقت فوراً عطا کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا انعام کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، کہ اس کے پہلے قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شہید جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا جنت کے اندر مقام دیکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات، آخری بات، کہ شہید
اللہ جل جلالہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کی روح اپنے جسم سے الگ ہو رہی ہوتی ہے، جس وقت اس کی روح دنیا سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ شہید اللہ جل جلالہ کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ایک انسان اپنے محبوب کی زیارت کرے تو محبوب کی زیارت کرتے ہوئے اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس وقت ایک جنتی جنت کے اندر جائے گا تو اس کے سامنے جس وقت حور آئے گی تو اپنی حور کو صرف دیکھتے دیکھتے 70 سال بیت جائیں گے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو حور بنانے والے کی جب زیارت ہو رہی ہو تو پھر اس قتل کا اور اس شہادت کا، اس تکلیف کا پھر کہاں احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ کیوں کہ وہ جو شہادت کے وقت زیارت خداوندی ہے، اس زیارت خداوندی کی جو لذت ہے وہ نہ جنت کے اندر ہے، نہ کائنات کی کسی اور شے کے اندر ہے، نہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہے۔ جنت کے اندر سب سے جو اعلیٰ اور سب سے افضل چیز ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عز و جل کی زیارت ہے۔ وہ زیارت جو ہے وہ جنت کے اندر ساری نعمتوں کے اوپر حاوی ہوگی۔ وہ ایسی نعمت ہے کہ جنتی اپنی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، ساری نعمتیں اس کو ہیچ نظر آئیں گی اللہ جل جلالہ کے دیدار کے آگے۔ تو شہید ہونے والے کو اللہ جل جلالہ جو ہے وہ اپنی زیارت فرماتے ہیں، اپنی زیارت کرواتے ہیں، اس وقت اپنے گھر کو دکھاتے ہیں۔ جنتی کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے تو اس کو جیسے مکھن کے اندر سے بال نکال لیے جائے، ایسے جو ہے اس کی روح جس وقت نکالی جاتی ہے تو ایسے ہی اس کی جو ہے وہ روح نکال لی جاتی ہے کہ اس کو تکلیف تک نہیں ہوتی اور اس کو محسوس تک نہیں ہوتا، اور اس کی روح دنیا سے چلی جاتی ہے اور اس کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی اللہ کے رفیق ہیں، یہی اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے، یہی اللہ جل جلالہ کو پسند ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر کون ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شہداء ہیں۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے، اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے، ان لوگوں کو مردہ بھی نہ کہو، ان لوگوں کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو اتنا عظیم رتبہ، اتنا عظیم مرتبہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے، تو اگر جو ہے ہمیں اللہ جل جلالہ اس نعمت سے سرفراز فرما دیں تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو لوگ شہادت پا چکے، ان کی شہادت کے اوپر ماتم کرنے کی بجائے، ان کی شہادت کے اوپر جو ہے افسوس کرنے کی بجائے انہیں داد دینی چاہیے اور ان کی شہادت کے واقعات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے دین کے حوالے سے اپنی جان تو جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نقص اور کمی برداشت نہیں کی کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن دین کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دین اسلام کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شہادت کی تمنا ہمیں نصیب فرمائے اور شہادت کے رتبے سے اللہ جل جلالہ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔